اندر ان کو ہم گوشت چلاتا چلا جاتا ہے صاحب ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات. آپ دیکھیے اس آیت کو صاحب، دونوں کو ہر گوشے میں ہر شعبے میں، حتیٰ کہ وہ تو سائحین اور سائحون بھی کہتا ہے، ہاتھ بھی کہتا ہے. سیر و سیاحت کرنے والے مرد، سیر و سیاحت کرنے والی عورتیں. بات دوسری طرف چلے گی. دو شاہد مقرر کر لیے کرو، مرد اگر نہ ملے دو عورتیں اس میں رکھ لیں تاکہ یہ صورت ہو. ولا یا بس ہداؤ اضامات ہوئی، گواہوں کو جب بلایا جائے وہ انکار نہ کریں آنے سے. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. یاد رکھو، پھر دوہرا دیا، اس میعاد کے اندر جو قرض کیا چھوٹا ہو بڑا ہو معاملہ ضرور لکھ لیا کرو. بڑی تاکید ہو رہی ہے صاحب. کیا ہے یہ حکم حاکم مرگ مفادات؟ ڈکٹیٹر کا حکم نہیں ہے. قرآن نے کتاب دی نا، قانون. اب حکمت آتی ہے. ذالکم اقسط عند اللہ واکمل للشہادۃ وادنی الا ترتابوا. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بات کو جھگڑا نہ نکلا تمہارے. جھگڑے کی بات پیدا ہو تو لکھت والی چیز کاغذ تمہیں بتا دے کہ کیا ہے. خدا کے نزدیک تو بہتر یوں ہوا کہ ہم نے کہا ہے تم نے مانا ہے. بات اصل میں یہ ہے ادنا اللہ ترتابو، اس سے صبح کی گنجائش باقی نہیں رہے گی بھائی. جھگڑا نہیں پڑے گا، تمہارے تعلقات بگڑیں گے نہیں. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان تكون تجارتا حاضرتا تديرونها بينكم وليس عليكم جناح الا تكتبوا. لیکن یہ جو آپ دکانداری کا کاروبار کرتے ہو نا، ذرا سی چیز کہ وہ ایک بندہ دینا نہیں، ذرا جہاں کا گاہک آیا ہوا ہوتا ہے اپنے پاس وہ ہوتا نہیں، دوسرے دکاندار سے وہ کہتا ہے وہ ایک بندہ ذرا دے دینا، وہ لے گیا آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوٹا دیا. کہا اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. اگر سارا دن یہ لکھ پڑھ ہوتی رہے اس میں بھی اور دو گواہ بھی مقرر کیے جاتے ہیں ہو چکا کاروبار بھی. کیا بات ہے اس دکان کی عزیزہ سے مسلمانوں کا جاتا ہے سریا کی باتیں کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے معاملے ہمارے لیے اس میں ڈیٹیل پر چلا جاتا ہے. وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. یہ تجارت جو ہے اس میں تو یہ کچھ کرو، پھر اس میں بے جو ہے اس کو اور بات کرا. وہ لمبے سودے جو تم کرتے ہو اس میں کہا کہ لکھیے کرو گی. یہ تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا جو ہے وہ جو یوں لوٹ پلٹ کرتے رہتے ہو دن بھر کو کیا الفاظ ہیں. لیکن اگر وہ بزنس کا معاملہ لمبا پڑنے والا ہے تو اس کو بھی لکھ لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچے نہ گواہ کو پہنچے، مصیبت میں نہ ہو اپنے ساتھ. یہاں تو لوگ اس لیے گواہی نہیں دینے جاتے کہ وہ مقدمے والے جو ہیں ان کو تو کم پریشانی ہوتی ہے. یہ بیچارے مقدمے والے جا رہے ہوتے صبح سے شام تک گئے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے. ایک پارٹی آگے دو ڈال رہی ہے، پھر دوسری آ رہی ہے، وہ دیکھ شہادت. وہ جو کچہری میں مارے گئے تھے وہ شہادت ہی لکھنے گئے تھے نا بیچارے. اور روز یہ کچھ ہوتا ہے. کہاں پہنچتا ہے قرآن؟ ولا یضار کاتب ولا شہید. گواہ یا کاتب جو ان کی کوئی حیثیت نہ پہنچے. یاد رکھو وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ. اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو یہی پیٹرن سے نکل جاؤ گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. قانون خداوندی کی نگراش کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. یہ باتیں خدا تمہیں سکھا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ جو علیم واقعہ ہوا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. سفر میں ہو، قرض کا معاملہ کیا ہے، کاتب مل نہیں رہا، کیا کرو؟
کوئی چیز دوسرے کی امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھنا. ہاں رہن جو ہوتا ہے آپ کے یہاں کا، پھر رہن تو دل قبضہ ہوتا ہے نا. وہ دل قبضہ کیا ہوتا ہے؟ کسی سود نہیں. مکان رہن رکھ لیا کہ ہوگا، مکان کا کرایہ جتنا ہے وہ وصول کیے چلے جاتے ہیں. وہ اصل میں سے نہا نہیں کرتے، اور گاؤں میں تو وہ جو زمین رہن رکھ لیتے ہیں، بس وہ زمین ہو گئی ان کی، وہ ساری اس کی آمدنی کھاتے چلے جاتے ہیں. یہاں سے وہ لیا تھا. قرآن نے تو کہا رہن رکھ لیا کرو، ارے وہ تو کہا بڑا کاتب نہ ملے وہاں لکھنے والا، تو اس کے لیے بطور ضمانت یہ چیز کوئی اس کی لے لیا کرو. اور اس سے بھی یہ کہا ہے سکین آنے نہ بادن بادن حال جو عبداللہ تو میں نہ امانت، لیکن اگر تمہیں اعتماد ہو اس کے اوپر کہ مکر نہیں جائے گا تو پھر ٹھیک ہے. اب کہا کہ دیکھو بھائی یہ لینے جس نے قرض لیا ہے تمہارے بھائی نے تجھ سے اعتماد کیا، اس امانت میں خیانت نہ تم نے کر، لوٹا دو اس کو آگے ایمانداری. ولجتا اللہ ربا، پھر وہی بات ہر معاملے میں خدا درمیان میں آتا ہے، اور یہی تو بنیاد ہے. عزیزان ایمان، خالی قانون سے کبھی معاملات نہیں سدھر سکتے، اخلاق نہیں بن سکتے. قانون تو صرف ان مجرموں کے لیے ہوتا ہے جن میں اخلاقی حصے نہ باقی نہ ہوں. معاملات جو صاف رہتے ہیں اخلاق کی بنا پہ رہتے ہیں. قرآن بنیاد رکھتا ہے، جہاں اللہ درمیان میں لاتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں قلوب کے اندر اپنے یہ تبدیلی پیدا کرو. قانون صرف ان مجرموں کے لیے رکھ دو کہ جن کے اندر اخلاق کی حص بیدار نہیں ہوتی. ان کو خدا بھی جو قرآن دیتا ہے ان کی اخلاقی حص کو بیدار کرنے کے لیے دیتا ہے، تربیت کے لیے ان کو الگ رکھتا ہے، تعلیم کے لیے الگ رکھتا ہے. ولجتا اللہ ولا تکتموا الشہادۃ، شہادت چھپاؤ نہیں. ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، گواہی کو چھپانے والا کہتا ٹھیک ہے چھپا تو دیا، اس کے بعد اس کے قلب پہ ایک افسردگی اور اضمحلال چھایا رہتا ہے کہ میں نے حقیقت کو چھپایا. جری القلب نہیں رہتا، بے باک نہیں رہتا. الفاظ قرآن کے ساتھ ایک شخص کو کہیں چھپائیے اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کی بے باک جرت سے کس قدر افسردہ ہو جاتی ہے. ہر وقت پتے پتے سے ڈر رہتا ہے کہ صاحب اس لیے اگر کہہ دیا تو اسے بے ایمان. وہ معاملہ یوں ہی ہوا تھا جیسے تم نے عدالت میں جا کے کہا تھا. ہر شخص کے سائے سے ڈر لگتا ہے. آج کے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، جہاں آرے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی جھوٹا میں بھی جھوٹا. معاشرے میں ابھی احساس ہو برائی کو برائی سمجھنے کا، اور وہاں اگر کسی نے شہادت کو چھپایا ہو اور غلط بیانی کی ہو یا اس کے بعد پھر آئے اس معاشرے کے اندر، تو اس میں جو کیفیت ہوگی ایک لفظ قرآن نے کہا فإنہ آثم قلبہ. بظاہر تو وہ کچھ نہیں نظر آئے گا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھوڑا ہوگا، لیکن قلب کی جرتیں اس کی سرمردہ ہو جائیں گی. جھوٹے کے اندر کبھی جرتیں باقی نہیں رہتی لگا بنانے والی. یہ تو صداقت کا ہی ایک قسمہ ہے کہ انسان کی جرتیں بڑی بے باک ہوتی ہیں. کہنا کہ ہاتھ طاقت اور محاسبہ کے بعد کتنے دھڑلے سے کھڑے ہو کے جاتا ہے. جس کا حساب پاک ہے اس کو محاسبے سے کون صدار ہو سکتا ہے. ایک جھوٹ بولیے اور پھر دیکھیے کہ قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کی. واللہ بما تعملون علیم. پھر وہی بات آ گئی، چھپا لیا تم نے عدالت سے، چھپا لیا تم نے اپنے ہمجولیوں سے،
اس سے تو نہیں چھپا سکتے کہ جس کی نگاہ